دوستو، آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو وہ برف سی جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی یہ کرامت، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، سچے عاشقان اولیاء جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت چنچن بابا رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ بڑے ہی شان و مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتامن گڑھ اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام BC پاٹک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹک کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے، تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پورے ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے، ٹرین نہیں چل سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بد زبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے
ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताजे मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान हैं, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र व सवाब जरूर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।